بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ جماعت دہم اردو کے پہلے نصفی سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارے لیکچر کا موضوع پروفیسر مرزا محمد سعید جو کہ ایک خاکہ ہے شاہد احمد دہلوی کا لکھا ہوا۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں اس سبق کے پہلے 2 صفحات پر بات کی تھی، اس میں جو اہم نکات ہیں وہ ہم نے پڑھے تھے، اور آج ہم صفحہ نمبر 15 جو سبق کا تیسرا صفحہ ہے وہاں سے ہم شروع کریں گے، اور جو پہلا نکتہ ہم پڑھیں گے وہ پطرس بخاری کے متعلق ہے۔ پطرس بخاری اور سید امتیاز علی تاج کا ذکر کیا گیا پچھلے پیراگراف میں۔ پطرس بخاری جو تھے وہ اردو ادب کے ایک بڑے مزاح نگار گزرے ہیں، انگلش کے پروفیسر تھے، اور پطرس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اردو مزاح میں سب سے کم پطرس نے لکھا اور سب سے زیادہ شہرت پطرس بخاری نے ہی حاصل کی۔ ان کی جو مشہور کتاب ہے پطرس کے مضامین، وہ شروع سے لے کر آج تک یکساں شہرت کی حامل ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ تو پطرس بخاری بہت ذہین و فطین آدمی تھے۔ اسی طرح دوسرا جو نام ہے وہ سید امتیاز علی تاج کا ہے۔ سید امتیاز علی تاج اردو کے ایک بڑے ڈرامہ نگار تھے، اور ان کے 2 مشہور ڈرامے جیسا کہ انارکلی اور رستم و سہراب، معذرت خواہ، رستم و سہراب امتیاز علی تاج کا ڈرامہ نہیں ہے، ان کا ایک مشہور ڈرامہ انارکلی جو بہت ہی مقبول ہوا۔ اگلے پیراگراف میں شاہد احمد دہلوی لکھتے ہیں، پطرس کے سلسلے میں وہ ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہیں جو مرزا محمد سعید سے متعلقہ بھی ہے۔ تو وہ واقعہ اس طرح ہے کہ پطرس آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر جنرل تھے، اور انہوں نے اپنے استاد پروفیسر مرزا محمد سعید کو آمادہ کیا کہ وہ ریڈیو پر تقریر نشر کیا کریں۔ مرزا محمد سعید صاحب کے بارے میں پچھلے صفحات میں یہ بات ہو چکی ہے کہ مرزا صاحب شہرت سے دور بھاگتے تھے اور بھیڑ بھاڑ کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ جب مرزا صاحب نے 1-2 تقریریں کی تو انہوں نے اس کے بعد کانٹریکٹ واپس کر دیا پطرس کو تقریروں کا۔ وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ تمہیں میں نے اصلاح دی ہے، تمہیں میں نے پڑھایا ہے، تو تمہیں پڑھانے کے بعد اگر تمہارے شاگرد مجھے اصلاح دیں گے تو یہ میرے لیے ناقابل قبول بات ہے۔ پطرس نے بڑی معذرت کی مگر مرزا صاحب نہیں مانے۔ تو جب پطرس نے وجہ تلاش کی تو پتہ چلا کہ جو براڈ کاسٹر تھے انہوں نے مرزا صاحب کی لکھی ہوئی تقریر میں 1-2 الفاظ کی تبدیلی کر دی۔ تو پطرس بخاری نے اسے کہا کہ اگر آپ اپنی نوکری چاہتے ہیں تو مرزا صاحب کو منا کر لائیں۔ وہ شخص بھاگا آیا اور مرزا صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، لیکن مرزا صاحب نہ مانے۔ مگر جب اس نے یہ کہا کہ حضرت اگر آپ نہیں مانیں گے تو میری نوکری جائے گی، میرے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، تو مرزا صاحب جو ہے وہ پھر مان گئے۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی کہ کسی شخص کا روزگار ختم ہو جائے، تو انہوں نے اپنے اس اصول کو اس چیز کے لیے توڑ دیا۔ جو دوسرا واقعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ کا دور تھا تو دلی میں لاہور کے بیشتر ادیب اور شاعر ریڈیو اور اس کے علاوہ دوسرے سرکاری محکموں میں جمع ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک ادبی حلقہ قائم کر دیا گیا۔ ادبی حلقہ سے مراد یہ ہے کہ کچھ شعراء، ادیب حضرات ہفتہ وار یا ماہانہ ایک نشست رکھتے، ادبی نشست، اور اس میں شاعری پڑھی جاتی، افسانے سنائے جاتے، تنقیدی مضامین ہوتے، اور اسی طرح ادب کے معاملات پر، موضوعات پر بحث ہوتی۔
تو ایک ایسے ادبی حلقے کا ذکر کیا ہے جو پطرس کی تحریک پر قائم کیا گیا تھا. اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں وہ ڈاکٹر تاثیر، محمد دین تاثیر، یہ نامور ادیب اور نقاد تھے اور اسلامیہ کالج دور کے پرنسپل تھے. مشہور شاعر فیض احمد فیض، یہ ترقی پسند شاعر تھے، صحافی بھی تھے اور لیکچرار بھی تھے، پروفیسر بھی تھے. حامد علی خان صاحب، حمید احمد خان صاحب، چراغ حسن حسرت، یہ بھی مزاح نگار اور صحافی تھے. محبود نظامی تھے. غلام عباس بہت بڑے افسانہ نگار اور انصار ناصری. تو یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ ادیب لوگ تھے، صحافی لوگ تھے. تو ہر مہینے اب اس ادبی تنظیم کا ایک جلسہ ہوتا تھا اور اس میں کسی موضوع پر ایک مقالہ پڑھا جاتا تھا. یعنی کوئی بھی ادیب کسی موضوع پر اپنی تحریر لکھ کے لے آتا اور وہاں پر پڑھی جاتی اور پھر اس پر گفتگو ہوتی. تو ایک اجلاس میں محمود نظامی نے مقالہ پڑھا، مرزا صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ڈاکٹر تاثیر صاحب نے پھر اس پر گفتگو کا آغاز کیا. مرزا صاحب کو بھی درخواست کی گئی کہ آپ کچھ کہیں. مرزا صاحب بحث و مباحثے کو ناپسند کرتے تھے اور اپنے علمیت کے اظہار کو بھی ناپسند کرتے تھے. تو انہوں نے کچھ لیے انداز میں بات کی اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی. تو پطرس کو شوخی سوچی، انہوں نے فیض کو اشارہ کیا کہ آپ اس پر کچھ گفتگو کریں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے فیض کو یہ کہا کہ وہ اس پر بات کر کے مرزا صاحب کو بات کرنے پر ابھاریں. تو موضوع جو تھا وہ کوئی پرانی تہذیب کا موضوع تھا. تو فیض احمد فیض نے مرزا صاحب کی بات کاٹ کر شروع کر دی کہ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ رومی تہذیب یونانی تہذیب کے بعد ابھری. تو اس پر مرزا صاحب کو جلال آیا اور مصنف کہتے ہیں کہ پرانی تہذیبوں کی تاریخ کا ایک دریا تھا جو عمدہ چلا رہا تھا. یعنی جب مرزا صاحب اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ گویا کوئی دریا عمدہ چلا رہا ہے. جس طرح دریا میں روانی اور تیزی ہوتی ہے، اسی طرح مرزا صاحب جو اظہار خیال کر رہے تھے اس میں ایک روانی تھی اور علم کا ایک بحر بے کراں تھا جو اپنی حدود کو توڑتا ہوا نکل آیا. تو شاہد احمد دہلوی کہتے ہیں کہ اس دن مجھے اندازہ ہوا تھا کہ مرزا صاحب کے سینے میں علم کی کتنی بڑی دولت ہے. فیض بھی پشیمان تھے، پطرس دل ہی دل میں ہنس رہے تھے. تو مرزا صاحب کے جلال کو ختم کرنے کے لیے جلدی جلدی چائے کا سامان رکھوایا گیا. تو یہ اقتباس اگر آپ کو تشریح کے لیے آ جاتا ہے تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب بھی کوئی بھی اقتباس آئے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس اقتباس کا موضوع کیا ہے. اب ہم اسی اقتباس کو لے لیتے ہیں تو اس میں مرزا صاحب کی علمیت کی بات کی گئی کہ مرزا صاحب کے پاس کتنا علم تھا اور وہ اپنے اس علم کا جو اظہار ہے وہ کس پیرائی میں کرتے تھے، کس انداز میں کرتے تھے. جو اگلا نقطہ ہے وہ مرزا صاحب کے مطالعہ کی عادت ہے. کوئی بھی صاحب علم جو ہے یا وہ لوگ جو علم کے حوالے سے مشہور ہوئے ہیں ان میں ایک مشترک بات آپ کو ملے گی کہ وہ مطالعہ بہت زیادہ کرتے ہیں. مطالعہ کے بغیر کوئی بھی شخص علمی حوالے سے معاشرے میں سروائیو نہیں کر سکتا. تو مرزا صاحب کے کتب خانے میں بھی ہر علم کی کتاب موجود تھی. نئی نئی کتابیں لیتے پڑھتے اور کہتے تھے کہ اگر میں اتنا مطالعہ نہ کروں تو میں انگریزی پروفیسروں کے آگے کیسے ٹھہر سکتا ہوں. تو وہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کتابیں خریدنے میں صرف کرتے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کتاب انسان کی سب سے بہتر دوست ہے اور کتاب سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے. ہمارے ہاں آج کل تو کتاب پڑھنے کی روایت ہی نہیں رہی. لوگ بڑی مشکل سے کتاب کو وقت دیتے ہیں. اگلا جو نقطہ ہے وہ مرزا صاحب کی خانگی زندگی کے بارے میں ہے کہ مرزا صاحب کی زندگی بڑی سیدھی سادی تھی. وہ ٹھاٹ باٹ سے نہیں رہتے تھے، ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی،
معدے کے مریض ہونے کی وجہ سے وہ زیادہ تر پیدل چلتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ان پر تھا، ان کا پرسکون زندگی تھی، اور ان کی بیگم بھی ادبی ذوق کی حامل تھی، 1-2 ناول ان کے بھی شائع ہو چکے تھے، اولاد اچھی تھی، پینشن ٹھیک تھی، یعنی وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی لالچ اور ہوس نہیں۔ جس انسان کے دل میں دولت کا لالچ نہ ہو تو اس کی زندگی عموماً پرسکون ہی ہوتی۔ تو قلب مطمئنہ کی دولت سے مالا مال تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بڑا اطمینان بخش دیا تھا۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ دانش کدہ پروگرام کے حوالے سے ہے کہ ریڈیو پاکستان پر ایک پروگرام دانش کدہ شروع کیا گیا، اس میں 4 دانشور صاحب عقل و منطق بلائے جاتے تھے جو سامعین کے سوالوں کا جواب دیتے تھے، پھر بدی جواب دیتے، کسی موضوع پر سوال کیا جاتا تھا وہ جواب دیتے۔ تو مرزا صاحب کے علم کی وجہ سے، مرزا صاحب کے علمی مرتبے کی وجہ سے شاہد احمد دہلوی نے مرزا صاحب کو متعدد دفعہ اصرار کیا کہ وہ اس پروگرام میں شرکت کریں، مگر مرزا صاحب نے کہا کہ آدمی یا شہرت کے لیے کوئی کام کرتا ہے یا دولت کے لیے، مجھے دونوں کی ضرورت نہیں۔ تو مصنف کے اصرار کے باوجود مرزا صاحب جو ہے وہ نہیں مانے۔ اگلا نقطہ مرزا صاحب کی سیاست کا ہے۔ سیاست میں حصہ لیا، مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے، صوبائی مسلم لیگ، صوبائی لیول پر وہ مسلم لیگ کے صدر بنے اور مسلم لیگ کونسل کے ممبر بھی بنے۔ اس کے بعد کراچی یونیورسٹی میں مشیر مقرر ہوئے۔ پھر جب پاکستان رائٹرز گلڈ، ایک ادیبوں نے اپنی تنظیم بنائی 1959 میں، تو مرزا صاحب نے ہی اس کے پہلے اجلاس کی صدارت کی۔ ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ مرزا صاحب ادب کے علاوہ اور علم کے علاوہ جو دیگر مصروفیات تھیں ان کو بھی وقت دیتے تھے۔ اگلا جو نقطہ ہے وہ مرزا صاحب کے حلیے کے بارے میں ہے۔ ظاہری طور پر وہ بیمار معلوم نہیں ہوتے تھے، اکہرا ڈیل، اجلا رنگ تھا، پیشانی کشادہ تھی اور بڑی بڑی روشن آنکھیں تھی، رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئی تھی، مونچھیں کتری ہوئی، سامنے کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوئے، لیکن وہ دانت برے محسوس نہیں ہوتے تھے، اور داڑھی ان کی منڈی ہوئی تھی۔ دان پان سے آدمی تھے، یعنی آپ سلم سمارٹ آدمی کہہ سکتے ہیں، موٹے نہیں تھے۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ 30 میں جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو ان کی عمر 44 یا 45 سال کی تھی، تب وہ 76 سال کے تھے، تب بھی وہ ویسے کے ویسے ہی۔ انہوں نے کبھی زمانے کا یا صحت کا شکوہ نہیں کیا، اور لباس کے حوالے سے دیکھا جائے تو مرزا صاحب بڑا نفیس لباس پہنتے تھے، اور دلی کے جن 2-4 نوجوانوں نے سب سے پہلے سوٹ پہننا شروع کیا ان میں مرزا صاحب کا شمار بھی ہوتا ہے۔ انگریزی کے پروفیسر تو تھے، مگر روب جمانے کے لیے انگریزی میں بات کرنا ناپسند کرتے، ضرورت کے وقت کرتے تھے، نہیں تو اردو بولتے۔ عموماً ہمارے ہاں یہ روایت چلتی ہے کہ جس کو انگریزی آتی ہو وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خواہ مخواہ انگریزی جھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، مگر مرزا صاحب ایسے نہیں تھے، وہ اپنی قومی زبان سے محبت کرتے تھے اور قومی زبان کو ترجیح دیتے تھے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا، لکھنے میں مشکل پیش آتی تھی، آدمی بہت خوش مزاج تھے، زیادہ دوست نہیں بناتے تھے۔ تو آخری جو اقتباس ہے اس میں مصنف کہتے ہیں کہ مرنا سب میں ہے، مگر مرنے میں فرق ہوتا ہے۔ مرزا صاحب نے خاصی عمر پائی تو ان کی وفات کا زیادہ صدمہ اس لیے ہے کہ ایسے شریف، قابل اور جامع العلوم لوگ زمانہ دوبارہ پیدا نہیں کرتے۔ میر کا ایک شعر ہے، کہتے ہیں کہ مت سہل جانو ہمیں پھرتا ہے فلک برسوں، مت سہل جانو ہمیں پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایک بڑا آدمی جو ہوتا ہے
جس نے اپنی زندگی میں ایک بڑا مقام حاصل کیا ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے، اور ایسے لوگ دوبارہ دنیا میں آتے بھی نہیں ہیں۔ گنجینہ گوہر، گوہروں کا خزانہ، ہیروں کا خزانہ شاہد احمد دہلوی نے اپنی کتاب کا نام رکھا، اور اس میں جو انہوں نے جن شخصیات پر بات کی ہے انہیں وہ قیمتی گوہر قرار دیتے ہیں۔ تو ان میں پروفیسر مرزا محمد سعید کی علمی شخصیت بھی ہے، اب کہاں لوگ اس طبیعت کے، تو مرزا صاحب جیسی شخصیات بہت کم ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے علم کے حوالے سے، اگر اب علم کی بات ہم کرتے ہیں تو ہمارے دین میں بھی، ہمارے مذہب میں بھی علم کی بہت اہمیت ہے، اور علمی شخصیات کو دوسرے لوگوں پر، دوسرے شعبہ جات کے لوگوں پر ایک بہت بڑی برتری حاصل ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے نکات لکھے ہیں، ان نکات کی مدد سے آپ اس سبق کا خلاصہ لکھیں گے۔ تو خلاصہ جو کہ ہمارے بورڈ کے پیٹرن کے مطابق 5 نمبر کا ہوتا ہے، تو آپ نے تقریباً 1.5 سے 2 صفحات لکھنے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھنا، اور یہ جو آپ کے سامنے جو اہم نکات لکھے ہیں ان کی مدد سے آپ نے خلاصہ مکمل کرنا ہے۔ مختصراً واقعات لکھنے ہیں، مختصراً باتیں لکھنی ہیں، خلاصے میں کسی بات کی وضاحت نہیں ہوتی بلکہ تفصیل کو مختصر کر کے لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے پیراگراف کی تشریح کی، تو آپ اس لیکچر کو سنیں گے تو اس میں جو مختلف جو اہم موضوعات ہیں ان پر بات ہوئی ہے۔ تو ایک چیز ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھیں بھی کوئی بھی اقتباس آئے تو اس کی جو تشریح ہے اس کے لیے آپ نے اقتباس کے موضوع کو سامنے رکھنا ہے کہ اس اقتباس میں کیا بات کی جا رہی ہے اور اس کا سبق کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔